الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین۔ برادران اسلام، کل کی نشست میں ہم نے قربانی کے جانوروں کے بارے میں گفتگو کی۔ آج کی نشست میں قربانی کے جانوروں کی عمر کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ صحیح مسلم شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155 پر حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تذبحوا الا مسنّا الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن۔ فرمایا کہ تم مسنّا جانور ہی ذبح کرو، ہاں اگر تمہارے لیے مشکل ہو تو پھر بھیڑ کا ششمائی بچہ بھی ذبح کر سکتے ہو۔ اس میں حکم دیا گیا کہ قربانی میں تم نے مسنّا جانور ذبح کرنا ہے۔ اب مسنّا مختلف جانوروں میں مختلف عمر کے جانور کو کہا جاتا ہے، یعنی جو 2 دانتا ہونے کی عمر مکمل کر چکا ہو اس جانور کو مسنّا جانور کہا جاتا ہے۔ اور یہ اونٹ اس وقت مسنّا ہوتا ہے، یعنی 2 دانتا ہونے کی عمر کو اس وقت مکمل کرتا ہے جب وہ 5 سال کا ہو جائے۔ تو اونٹ قربانی کا کم از کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح گائے بھینس ہو تو وہ مسنّا اس وقت ہوتے ہیں جب وہ 2 سال کے ہو جائیں۔ اسی طرح اگر بکری ہے اور بھیڑ ہے یا دمبا ہے تو وہ 1 سال کی عمر مکمل کر لیں تو وہ مسنّا ہوتے ہیں۔ اور اس میں اصل اعتبار عمر کا ہے، دانتوں کے گرنے کا نہیں ہے۔ البتہ دانتوں کا گرنا یہ ایک ظاہری علامت ہے جو یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ دانت گرے ہوں، اگر دانت نہ بھی گرے ہوں، عمر مکمل ہو چکی ہو اور عمر کے مکمل ہونے کا اطمینان اور یقین ہو جائے تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ یقین کیسے ہوگا؟ مثلا آپ نے گھر میں جانور خود پالا ہے اور آپ کو اس کی عمر بھی یاد ہے کہ یہ جو ہے اپنی عمر مکمل کر چکا ہے، تو اب آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ہاں بازار سے خریدا ہوا اور منڈی سے خریدا ہوا تو وہ اگر دانت اس کے نہیں گرے ہیں، دوندا نہیں ہے، 2 دانتا نہیں ہے، تو اب یقین نہیں ہے کہ اس کی عمر مکمل ہے یا نہیں ہے۔ اب لوگ تو اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے جھوٹ بول لیتے ہیں اور یہ فتنے کا زمانہ ہے، اسی لیے بازار کا خریدا ہوا 2 دانتا ہونا ضروری ہے۔ اگر گھر کا ہے تو پھر یقین ہے وہ اگر 2 دانتا نہیں بھی ہوا، عمر مکمل کر چکا ہے تو قربانی اس کی ہو سکتی ہے۔ اور اس میں جو سال بتائے گئے ہیں کہ اونٹ 5 سال کا ہو اور بھینس اور گائے یہ 2 سال کی ہو، بکرا دمبا اور میڈھا جو ہے یہ 1 سال کا ہو، یہ اس سال سے مراد سال قمری ہے، شمسی نہیں ہے۔ اور سال قمری اور سال شمسی میں 10 دنوں کا فرق ہو جاتا ہے۔ ایک جانور اگر اپنے قمری سال مکمل کر چکا ہے لیکن شمسی کے لحاظ سے ابھی کچھ ایام باقی ہیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تمہارے لیے مشکل ہو تو بھیڑ کا 6 ماہی بچہ بھی ذبح کر سکتے ہو، یعنی بھیڑ کا 6 ماہی بچہ اگر اتنا موٹا تازہ ہے کہ وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے دور سے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح چونکہ دمبا بھی بھیڑ کی نوع میں شامل ہے تو دمبا بھی اگر 6 ماہ کا ہے اور موٹا تازہ ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ دمبے کے علاوہ اور بھیڑ کے علاوہ اگر بکرا جو ہے وہ 6 ماہی ہو، اگرچہ کتنا ہی موٹا تازہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، جس طرح کہ حدیث پاک میں ہے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 955 سیدنا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے قربانی کے مسائل کو بیان فرمایا، جن میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا، فرمایا کہ جس نے نماز عید کے بعد ذبح کی ہے تو اس کی قربانی تو سنت کے مطابق ہو گئی، اور جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کر لی ہے تو وہ گوشت کی بکری ہے، وہ گوشت کی قربانی ہے، تو عید الاضحیٰ کی وہ قربانی نہیں ہے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بیان فرمایا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں سیدنا حضرت بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور چونکہ وہ اپنی قربانی نماز عید پڑھنے سے پہلے ذبح کر کے آئے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پہلے ذبح کر کے آیا ہوں، اور ارادہ میرا یہ تھا کہ سب سے پہلے میری قربانی کا گوشت میرے عزیزوں میں اور میرے رشتہ داروں میں اور غریبوں میں میری قربانی کا گوشت سب سے پہلے جانا چاہیے، اور اس ارادے سے اور اس نیت سے میں نے نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی ذبح کر لی ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا کہ شاتو کا شات لحم، تمہاری جو بکری ہے یہ گوشت کی بکری ہو گئی ہے، قربانی کی بکری نہیں ہوئی، یعنی قربانی آپ کو دوبارہ کرنی پڑے گی۔ تو اس پر حضرت بردہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 6 ماہی بکرے کا بچہ موجود ہے، یعنی موٹا تازہ ہے، اور وہ مجھے 2 بکریوں سے بھی زیادہ پیارا ہے، یعنی اتنا موٹا تازہ اور اتنا قیمتی ہے کہ 2 بکریاں ایک طرف ہوں اور یہ 6 ماہی بکرا ایک طرف ہو تو مجھے یہ زیادہ پیارا ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے اجازت مانگی کہ کیا میں اس کو اب ذبح کر دوں، پہلی تو میری قربانی نہیں ہوئی تو اب میں دوبارہ قربانی اس بکرے کی کر دوں جو سال بھر کا نہیں ہے بلکہ 6 ماہی بکرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت عطا فرمائی، فرما نعم ولن تجزی عن احد بعدک، آپ نے فرمایا کہ ہاں آپ اس کو ذبح کر لیں لیکن آپ کے بعد کسی کے لیے یہ کافی نہیں ہوگا، یعنی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امور تکوینیہ اور تشریعیہ میں مکمل اختیارات عطا فرمائے ہیں، آپ جس کو چاہیں جتنا چاہیں شرعی احکام جو ہے وہ معاف فرما دیں، بعضوں کو آپ نے نمازیں معاف فرما دیں، اور مرد کے لیے سونا پہننا ناجائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سراقہ کو سونا پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی، مرد کے لیے خالص ریشم ممنوع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما کو ریشم پہننے کی اجازت مرحمت فرما دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امور تشریعیہ میں اور امور تکوینیہ میں مختار کل ہیں، تو آپ جس کو چاہیں جتنا چاہیں رعایت عطا فرما دیں۔ تو اس سلسلے میں آپ نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال فرمائے، اور حضرت براء ابن عازب کے ماموں کو آپ نے رخصت عطا فرمائی کہ وہ بکری کا 6 ماہی بچہ ذبح کر دیں، لیکن آپ نے یہ ارشاد فرمایا یہ رخصت تمہارے لیے ہے، صرف یہ رعایت صرف تم کو دی جا رہی ہے، تمہارے بعد کسی کے لیے یہ کافی نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ دمبے کا بچہ ہو 6 ماہ کا یا جو ہے بھیڑ کا ہو 6 ماہ کا، وہ تو قربانی میں لگ سکتا ہے، لیکن بکری کا بچہ اگرچہ کتنا ہی موٹا تازہ ہو تو وہ 6 ماہ کا ہو یا 6 ماہ سے زائد ہو، سال کا پورا نہ ہوا ہو تو وہ قربانی میں نہیں لگ